یہ وہ جہاز تھا جسے ورلڈ وار 2 میں برٹین کی پہچان مانا جاتا تھا۔ سپر مرین اسپٹ فائر ایک بہترین فائٹر پلین تھا جو اپنی اسپیڈ اور پھرتی کی وجہ سے پائلٹس کا پسندیدہ اور عوام کے لیے جنگ جیتنے والی مشین کہلاتی تھا۔ پر اصل میں یہ پلین ایک بہت بڑے مسئلے کا شکار تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پلین کا انجن عین اس موقع پر بند ہو جاتا جب یہ جرمن پائلٹس کے ساتھ ڈاگ فائٹ کر رہا ہوتا، خاص طور پر جب اسے نیچے کی طرف ڈائیو کروایا جاتا تھا۔ دوسری طرف جرمن لفت وافا کے میسر شمت 109 فائٹر پلین میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے جرمن پائلٹس اکثر جنگ کے دوران برٹش پائلٹس پر حاوی ہو جاتے تھے۔ برٹین نے بیٹل آف برٹین بہت مشکل سے جیتی اور اس کی سب سے بڑی وجہ اسپٹ فائر کے انجن کا یہ مسئلہ ہی تھا۔ اگر بقایا ورلڈ وار 2 میں برٹین کو کلیئر جیت چاہیے تو اس کے لیے اسپٹ فائر کے اس عجیب مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری تھا۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کے زور لگا لیے، بڑی بڑی انجینئرنگ فرمز نے بھی کوشش کی، پر اسپٹ فائر کا یہ مسئلہ کسی سے بھی حل نہ ہو سکا۔ آخرکار ایک سولوشن ملا، اور وہ بھی ایک ایسے شخص نے نکالا جہاں سے کوئی امید نہیں تھی، ایک عورت بیٹرس شلنگ۔ اس عورت نے اسپٹ فائر کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ آج انہیں الائز کی طرف سے ورلڈ وار 2 جتوانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ناظرین، اسپٹ فائر کے رولز رائس مرلن انجن کا یہ مسئلہ سب سے پہلے 1938 میں سامنے آیا۔ اس وقت اس مسئلے کو اتنا بڑا نہیں سمجھا گیا کیونکہ ورلڈ وار 2 سے پہلے پائلٹس زیادہ ڈائیونگ نہیں کرتے تھے، لیکن 1940 میں جب بیٹل آف برٹین اپنی پیک پر تھی تب یہ صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ نہیں بلکہ زندہ رہنے کا سوال بن چکا تھا۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے برٹش گورنمنٹ 20,000 سے بھی زیادہ اسپٹ فائر پروڈیوس کر چکی تھی، یعنی ان سبھی پلینز میں یہی سیم مسئلہ تھا کیونکہ ان سب میں رولز رائس مرلن انجن لگایا گیا تھا۔ اور پھر معاملے کی نزاکت کا آئیڈیا تب ہوا جب برٹشرز کو یہ معلوم پڑا کہ رائل ایئر فورس یعنی RAF کے پاس اسپٹ فائر کے علاوہ جو دوسرے فائٹر پلینز ہیں جن میں ہاکر ہریکین اور بولٹن پال ڈیفائنٹ شامل تھے، ان میں بھی یہی سیم رولز رائس مرلن کا انجن ہی لگا ہے۔ اب ایک تو ورلڈ وار 2 کی گرما گرمی اور اوپر سے الائز کا سب سے بڑا اتحادی ڈیفیکٹڈ انجن والے پلینز کے ساتھ لڑنے پر مجبور تھا۔ 1940 میں ورلڈ وار 2 کے دوران نازی جرمنی کا مقابلہ فرانس اور برٹین کے ساتھ تھا۔ اس دوران جب جرمنز اپنے میسر شمت 109 لے کر الائز کے ایریا میں آتے تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے RAF کے اسپٹ فائر جاتے تھے۔ ایک دوسرے کی گولیوں سے بچنے کے لیے پائلٹس ایڈوانسڈ مینوورز استعمال کرتے تھے، جیسا کہ فوراً ڈائیو مارنا یا فوراً جہاز کو اوپر اٹھا لینا۔ یہ ورلڈ وار 2 میں ایک بہت ہی عام سی بات تھی۔ پلینز ایسے مینوور کر کے گھنٹوں تک لڑائی لڑ سکتے تھے، کبھی ڈائیو ڈاؤن کر کے دشمن کی گولیوں سے بچتے تو کبھی فوراً نوز اپ کر کے دوسرے پلین کو نشانے پر لا کر فائر کرتے تھے۔ اب سوچیں اس زندگی اور موت کی ڈاگ فائٹ کے دوران اگر کسی کا انجن بند ہو جائے تو اس پر کیا بیتتی ہوگی۔ خوش قسمتی سے بیٹل آف برٹین میں برٹش پائلٹس کے پاس ہوم کورٹ ایڈوانٹیج تھا، یعنی ان کی فیول سپلائی قریب تھی اور وہ کئی گھنٹوں تک لڑ سکتے تھے۔ دوسری طرف جرمن پائلٹس کو پہلے انگلش چینل پار کرنا پڑتا تھا، پھر لڑائی لڑنی ہوتی تھی اور اس کے بعد ریفیولنگ کے لیے ان کو واپس اپنی بیس جانا ہوتا تھا۔ یہ جرمن پائلٹس کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا، تبھی شاید وہ ڈیفیکٹڈ اسپٹ فائرز کا بھی مقابلہ نہیں کر پائے۔ بیٹل آف برٹین تو ختم ہو گئی لیکن ورلڈ وار 2 ابھی بھی باقی تھی۔ اسپٹ فائر میں یہ عجیب مسئلہ خاص کر تبھی آتا تھا جب وہ نوز ڈائیو کرتے تھے۔ جب ایک طیارہ نیچے کی طرف فری فال میں تیزی سے گرنے لگتا ہے تو کوئی بھی چیز جو مضبوطی سے جمی نہ ہو، جیسا کہ پائلٹس کے جسم میں دوڑتا ہوا خون اور انجن کے کاربوریٹر میں موجود فیول، اس پر گریوٹی یعنی زمین کی کشش کام نہیں کرتی اور وہ نیچے جانے کے بجائے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ بدقسمتی سے رولز رائس مرلن انجن کے کاربوریٹر میں فیول آؤٹ لیٹ نیچے کی طرف تھے، تو جب جہاز تیزی سے نوز ڈائیو کرتا تھا تو کاربوریٹر میں موجود فیول اوپر کی طرف جاتا تھا، یعنی آؤٹ لیٹ سے دور۔ اس دوران انجن کو فیول نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے یا تو جہاز کا انجن بند ہو جاتا یا پھر جھٹکے مارنے لگتا۔
صرف تب تک جب تک وہ واپس سیدھا نہ ہو جائے۔ اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے اس وقت دنیا کے بہترین دماغوں کو یہ کام سونپا گیا، جس میں رولز رائس کے سائرل لوفسے اور رائل ایئرکرافٹ اسٹیبلشمنٹ کے اے ڈی فشر بھی شامل تھے۔ دونوں نے بہت ہی چالاک ٹیکنیکل حل ڈھونڈے، مگر دونوں ہی پوری طرح ناکام رہے۔ الٹا دونوں کے سولوشنز کی وجہ سے جہاز میں ایک نیا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس پرابلم کو سمجھنے کے لیے انجن کے اندر کا گہرا علم ہونا ضروری تھا۔ اس وجہ سے یہ بہت حیرت کی بات تھی کہ 1940 میں اس کا آخری اور سب سے بہترین حل ایک عورت نے دیا، جسے آج ہم بیٹریس شلنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب 1938 میں پہلی بار اسپٹ فائر کی پروڈکشن ٹیسٹ فلائٹس ہو رہی تھیں، اسی دوران بیٹریس شلنگ نامی خاتون نے اپنی پسندیدہ مشین دوبارہ ری بلڈ اور ٹیسٹ کی، ایک 490 سی سی نارٹن موٹر سائیکل۔ یہ وہی بائک تھی جس پر وہ بروکلینڈز ریس ٹریک پر سب سے تیز موٹر سائیکل چلانے والی عورت بنی۔ شلنگ ایک کمال کی ریسر تھی، مگر اس سے بھی بہترین ایک انجینئر۔ اس کو موٹر سائیکل کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ 1919 کے آس پاس جب بیٹریس صرف 10 سال کی تھی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہنیں سائیکل ٹرپس پر جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ موٹر سائیکل خریدنے کے لیے پیسے جمع کرے گی۔ 14 سال کی ہوتے ہی اس نے اپنا مقصد ایک 2 اسٹروک رائل انفیلڈ خرید کر حاصل کر لیا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی بائک کے مسئلے خود حل کرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بائک کو پورا کھول کر دوبارہ جوڑنے کے قابل بھی ہو گئی۔ 15 سال کی ہوتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ انجینئرنگ ہی اس کا اصلی کیریئر ہوگا، پر مسئلہ صرف یہ تھا کہ ابھی 1924 کا دور تھا اور اس وقت سوسائٹی لڑکیوں کو انجینئرز بنانے کا تصور بھی نہیں کرتی تھی۔ وومنز انجینئرنگ سوسائٹی کی مدد سے اکتوبر 1929 میں بیٹریس نے وکٹوریہ یونیورسٹی آف مانچسٹر کے ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا، جہاں آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا۔ بعد میں اسے تھرمو ڈائنامکس اور میکینیکل انجینئرنگ کی کلاسز لینے کا موقع بھی ملا، جو اس کا اصل انٹرسٹ تھا۔ وہ ایک انجینئر تو تھی ہی، لیکن بروکلینڈ ٹریک پر مردوں کے ساتھ ریس لڑانے والی عورت بھی، اور ایسا صرف اس وجہ سے ہو پایا کیونکہ اس نے اپنی 490 سی سی نارٹن موٹر سائیکل کے کاربوریٹر میں کچھ ایسی چینجز کی تھیں جس کی وجہ سے اس کا پک اپ حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ شلنگ کو اس وقت خود بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کی یہ قابلیت ورلڈ وار 2 کے دوران اسپٹ فائر اور ہریکین فائٹرز کا سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے والی تھی۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے شلنگ کو رائل ایئر کرافٹ اسٹیبلشمنٹ میں کام کرتے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ شروع میں اس کا کام صرف ٹیکنیکل ڈاکیومنٹیشن لکھنا تھا، پر نومبر 1939 میں کئی پروموشنز کے بعد بیٹریس شلنگ ٹیکنیکل آفیسر کے مقام تک پہنچ گئی، اور اب اس کی ذمہ داری تھی کاربوریٹر کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام۔ جب رولز رائس کے انجینئرز اسپٹ فائر کا مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہوئے تو شلنگ نے اس مسئلے کو فکس کرنے کے لیے اتھارٹیز سے پرمیشن مانگی۔ پہلے تو سب اس کو عورت ہونے کی وجہ سے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے، لیکن حیران کن طور پہ شلنگ نے صرف چند دنوں میں ہی نہ صرف مسئلے کو حل کیا، بلکہ اتھارٹیز یہ سولوشن دیکھ کر خود پر ہنسنے لگی۔ پر آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ شلنگ نے صرف ایک چھوٹا سا براس ریسٹرکٹر ڈیزائن کیا جس میں ایک خاص ڈایامیٹر کا سوراخ تھا، اور پھر وہ پلیٹ کاربوریٹر میں فٹ کرنے پر جہاز کا مسئلہ کافی حد تک فکس ہو گیا۔ اس سولوشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس براس کی پلیٹ کو جہاز میں کھڑے کھڑے فٹ کیا جا سکتا تھا، یعنی یہ زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی نہیں تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ مختلف بیسز میں جا کر اس کو اسپٹ فائرز میں انسٹال کرنا رہ گیا تھا۔ اس کام کے لیے بھی شلنگ نے اپنی نارٹن بائک کا استعمال کیا اور الگ الگ بیسز پہ جا کر یہ سولوشن اسپٹ فائر اور ہریکین فائٹرز میں انسٹال کیے۔ شلنگ کا یہ سولوشن اتنا کامیاب ہوا کہ اس کو مس شلنگز اوریفس کا نام دیا گیا۔ اس چھوٹی سی پلیٹ نے پائلٹس کا سب سے بڑا مسئلہ پوری طرح تو نہیں پر کافی حد تک ٹھیک کر دیا تھا۔ بعد میں شلنگ نے رولز رائس مرلن کے لیے پوری طرح سے نیا کاربوریٹر ڈیزائن کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔
वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद पायलट्स ने इसका सारा क्रेडिट शिलिंग की काबिलियत को दिया। आखिरकार उसकी मेहनत के बदले उसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर OBE से नवाजा गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शिलिंग ने इंजीनियरिंग छोड़ने के बजाय नए और एडवांस्ड मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। 1950s तक उसका काम रॉकेटरी, रैमजेट्स और गाइडेड वेपन्स जैसे नई फील्ड्स तक फैल चुका था। 1955 में शिलिंग को रॉयल एयरक्राफ्ट एस्टेब्लिशमेंट का सीनियर प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर बना दिया गया। बीट्रिस शिलिंग सिर्फ एक मैकेनिक या इंजीनियर नहीं थी, वो एक लाजवाल कैरेक्टर थी जो इंजीनियरिंग में औरतों के लिए नए दरवाजे खोल रही थी। आज भी ये अच्छी तरह माना जाता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 में शिलिंग ना होती तो शायद दुनिया का नक्शा ऐसा नहीं होता जैसा आज दिखता है। लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।